السلام علیکم۔ پاکستانی سیاست میں عجیب سی کیفیت آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کی بوگیاں بدستور جاری ہیں اور پاکستانی عوام ہائے روٹی علاق میں ان کی نااہلیاں اس قدر بڑھی ہوئی ہیں اور ان کی ہر درمیاں اس قدر بڑھی ہوئی ہیں، کوئی بھی ادارہ ان کو لگام ڈالنے میں ناکام ہے، اور جب تک احتساب کا عمل شفاف نہیں ہوتا، ان کی بوگیاں ہر درمیاں اور بڑے بڑے دعوے ایسے ہی قائم رہیں گے اور پاکستانی عوام کو ان کے حقوق نہیں مل سکیں گے۔ اور یہ چیز دیکھنے میں نظر آتی ہے، میڈیا چونکہ ان کو اس کا نام کیا ہے کوریج دیتا ہے، ان کی خبریں لگاتا ہے، تو لہٰذا یہ بڑے بڑے بیان دینے کو سیاست سمجھتے ہیں۔ یہ تمام سیاستدانوں کی بات نظر آتی ہے، ان کو لیڈ بھی ملتا ہے ان کے بڑی بڑی باتوں سے، اور ان کو جس طرح دھمکیاں چل رہی ہیں، جس طرح طاقت کا غلط استعمال چل رہا ہے، سیاسی بنیادوں پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، چاہے پنجاب حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو، وہ بھی دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ تو پھر ایسے میں میڈیا پرسن بھی نظر آتے ہیں جو نیوز بھیجتے ہیں، اور کچھ تو چینل ہیں جن کو آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں طریقہ سیٹ کر رہے ہیں، اور بہت حیرت ہوتی ہے کہ صحافت جیسا مقدس پیشہ بھی اب درباریوں کی نظر ہو گیا۔ اور خدا کی قسم میں نہ کسی سیاستدان سے متاثر نظر آتا ہوں موجودہ صدی میں، اور نہ ہی میں کسی علماء دین سے متاثر نظر آتا ہوں، اور نہ ہی میں کسی شخصیت اینی تھنگ ہے کس سے بھی متاثر، یا اس کو بھی کامرڈی کہہ سکتے ہیں، بیوقوف کہہ سکتے ہیں مجھے، مگر میں نے ساری زندگی ایک اسٹرگل کے ساتھ گزاری ہے کہ اپنے ہمیشہ اصولوں کے تحت اور پازیٹیو تحت گزاری ہے۔ انسان باتوں سے بڑا نہیں ہوتا، جہاں تک میں نے سیکھا ہے انسان کردار کی خوبصورتی سے بڑا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو حکمت بنائی سے نوازتا ہے۔ میں یوتھیوں سے اکثر ملاقات ہوتی ہے اور باتیں ہوتی ہیں آفیشلی طور پہ بھی، ویسے بھی، تو میں کہتا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں گا، حرام کھاؤں گا اور بد کردار ہو جاؤں گا، اور میرا ویژن ختم ہو جائے گا، تو میں یوتھیوں کو بھی مان لوں گا کہ یوتھیوں میں بھی جو لیڈر ہے، یا یوتھیوں کی اب یوتھیوں کا لیڈر خود پٹواری ہے، اور وہ میچ فکس کرنا چاہتا ہے، پٹواری بن کے میچ فکس کرنا چاہتا ہے اداروں کے ساتھ، جس کے ساتھ اداروں کے ساتھ ہی اکثر سننے میں آ رہا ہوتا ہے، اور جو بھی اس کو الائنس چاہیے، جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو بھی ہے، ان کا میچ فکس کرنا چاہتا ہے، اور وہ میچ فکس کر کے کہتا ہے کہ میں حکومت میں نہیں جاؤں، جبکہ اس کی ناقص کارکردگی حکومت دیکھنے اب کل ہی انہوں نے جس طرح پھر یو ٹرن لیا، اور جس طرح وہ ذلیل ہو کے اسلام آباد سے نکلے، حیرت ہوتی ہے کہ قوم کا اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، کروڑ روپیہ پنجاب حکومت کا، اور کے پی کا بھی انہوں نے خوب گپلے کی ہیں، وہ لگ رہا ہے، اور اس دوران ہلاکتیں جو ہوئی ہیں، اور یہی نہیں اگر اتنی سی بات کرنی تھی کہ ہم نے استعفے دینے ہیں، تو استعفے تو آپ ادھر بیٹھ کے کسی جگہ پہ بھی آپ اناؤنس کر سکتے تھے، اسلام آباد میں اپنے ادھر بھائی اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی میڈیا کوریج کے لیے اناؤنس کر سکتے تھے، ادھر اتنی مسافت آزادی حقیقی مارچ کی کیا کرنے کی آپ ہوتی ہے، اور حیرت ہوتی ہے یار ایک بندہ سچ نہیں بول سکتا، جو اشتانی کتوں کو کے زیر اثر جو تربیت پا رہا ہو، شخصیت یا زیر اثر ہو کہ سچ بھی نہ انسان بول سکتے، وہ کس طرح حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے۔ اور یہ میری چیز سے سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے کہ اسلام میں اور اس میں بڑی کنٹروڈکشن دیکھتا ہوں، اس کو اگرچہ جاہل قسم کے علماء دین اس کو بھاگتے ہیں، اور وہ ان کے لیے وہ مسیحا ہو سکتا ہے، اور جاہل قسم کے علماء دین کے لیے، مگر میری نظر میں نہیں، میں اقبال کا شہین ہوں، اور میں صوفیہ سے ضرور برکات حاصل کرتا ہوں، تو دیکھتا ہوں کہ اسلام کہتا ہے کہ جو اچھا ہوتا ہے اس میں حکمت و دنائی میں بھاگ دیتا ہوں، جس کا کردار ظاہر و باطن نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ سارے سیاستدان مجھے اندر نظر آتے ہیں، بیوقوف نظر آتے ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پر سوز ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی یار میرے شعر بھی تھوڑا سا عبور ہے، یہ ہے یہی سفر میرے کارواں کے لیے، اس طرح کا شعر تھا، مجھے ایک لفظ سکپ ہو رہا ہے، بہت میرے کارواں کے لیے اس کی نگاہ بلند ہوتی ہے، اس کی ویژنری لیڈر ہوتا ہے، اور اس کی گفتگو متاثر کن ہوتی ہے، یو ٹرن لینے جھوٹ والی نہیں ہے، آپ نے تو لیڈر نہیں کون نے دیکھا، لہٰذا آپ تو اس طرح یہ سارے سیاستدان جو ہیں جوکر ہیں میری نظر میں، لہٰذا اب کیا میں کسی کو قائد اعظم میرے بہترین لیڈر ہے، اور میں ان کو لیڈر مانتا ہوں کیونکہ وہ اصولوں کے پکے تھے، نہ بکنے والے، اور کوئی بات ایسی نہیں کرنی کہ جس میں یو ٹرن لینا پڑے، گٹو کی طرح گھومنا سیاست نہیں ہے۔ ہاں
جاہلوں کے نزدیک یہ سیاست ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی رحمت سے انسان دور ہوتا ہے تو پھر انسان جھوٹ بولتا ہے، یو ٹرن لیتا ہے، اور پھر جھوٹ بھی ایسا کہتے ہیں یو ٹرن اچھی چیز ہے، تو پھر آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کیوں ہوتا ہے. کہ میں یہ مثال دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار تو کیا بڑا ضدی ہے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، ان کی ہر بات دلیل کو میں رد کرتا ہوں سب کو. اور اسی طرح پٹواری بھی ہیں، وہ میچز چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، اور جس طرح ہاتھ صاف کیے ہوتے ہیں وہ بھی سب کو نظر آتے ہیں، اور جس طرح ہاتھ صاف کر لیے جانے پہ اور اس تمام سیاستدانوں نے، انہوں نے بھی اب کہتے ہیں کہ ہمیں گھڑی پہ پھینک دیا، گھڑی پہ ہی کیس میں ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا. الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا، علیم آبادی کی کرپشن بول گئے، زلفی بخاری کی کرپشن بول گئے، مراد راز پہ کرپشن کیسے چل رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا اس پہ بھی کیسے چل گئے، جس کا میرٹ جو میرٹ کی بات کرتا ہے اس کا میرٹ عثمان بزدار گھونگا ہو، جس کو بات ہی کرنے کی تمیز نہ ہو اور جس کو اداروں کو تک کرنا پتہ ہو، وہ کیا پنجاب چلائے گا. میڈیا کوریج سے ڈرتا، میچ فکس کے ذریعے 2-3 صحافی کٹ اٹھا لیے جاتے ہیں جو اس سے میچ فکس کر کے پہلے ہی بتایا اس سوالوں کا جواب دیتا، ورنہ اس کی اتنی ضرورت نہیں کہ وہ آن دا اسپاٹ کی سوال کا جواب دے سکے. اور میں نے اس کے 3-3.5 سال دور میں دیکھا، ایک طرف میرٹ کی بات کرنا، ایک طرف ایسا شخص لگا دینا جس کو بولنے کی تمیز نہ ہو، جس کا کوئی ویژن نہ ہو، اور خود چونکہ اس کا عثمان بزدار بھی تھا، اور پھر تھا ایس ایچ او ڈی سیز کو کرپشن کے ذریعے لگانا، 3-3 کروڑ روپیہ کر کے پولیس کی بھرتیاں کرپشن کے ذریعے ہونا، اور جس طرح روڈا کا بھی جو منصوبہ چل رہا ہے اور جس طرح وہ حادثہ ہوئے غریبوں کی زمینوں پہ، وہ روز ان کی جانوں کو کوستے ہیں کہ کس طرح ان کی سستی زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، تھوڑے سے پیسے ان کو روکے جا رہے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف دیے جا رہے ہیں. اور یہی نہیں، جب ان کی حکومت ہے کتنے لوگوں کو گھروں سے نکال دیا، رجسٹریاں لے کے ان کی جانوں کو کوستے تھے. ہاں جو لیگل پہ بیٹھا ہوا اس کو تو ہٹا دو، مگر جن کی رجسٹریاں ان کو کیوں بے دخل کر دیا گیا. اور یہ بھومیاں ماری گئیں، اور جس طرح چیزوں کی قیمتیں بڑھیں، اور چینی کی قیمت زیادہ ہو گئی، ڈبل قیمت ہو گئی، گھی کی قیمت ڈبل ہو گئی، ہر چیز کی قیمتیں ڈبل ہو گئی، گیس بجلی 100. تو پھر اس وقت کہتے تھے کہ انہوں نے پاکستان تباہ کر دیا، اور میں کہاں پہ سوئچ لے کے آؤں کہ تبدیلی آ جائے گا، اور ہمیں مزید ٹائم دیا جائے. اور سب سے زیادہ طریقے زیادہ قرضے بھی پیٹے نہیں ہے، کوئی 60% کہتا ہے، کوئی 80% کہتا ہے کہ صاحب کا تمام ادوار 80%. اور یہ تو کوئی بھی گزارا کر سکتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، آپ قرض لے کے گھر کا گزارا چلانا ہو، جس کہ آپ ایک اچھے لیڈر ہیں، آپ جاب پیدا کرتے ہیں لیڈر. اور یہ بھاگ گئے ایک نوکریوں سے، گھروں سے بھاگ گئے، لوگوں کو بنیادی حقوق دیتا ہے، کچھ بھی نہ ہوا. کرونا کے فنڈوں پہ ہاتھ صاف ہو گیا، اور اللہ متناہی کرپشن کیسز، اور یہی نہیں فارم فنڈنگ کیسز، چیریٹی کے لیے جو پیسہ لیا جانا تھا، جو فلاحی کاموں پہ لگنا تھا، وہ پیسہ لگ رہا ہے سیاسی تحریک کی آبیاری کے لیے. اور یہی نہیں توشہ خانہ کے، اس کے علاوہ مختلف چیزیں. اور یہ پی ٹی آئی چیریٹی پارٹی ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو پاکستانی قوم ڈپریشن کا شکار. اب لوگ جو ہے نا، وہ کوئی ایسا شخص جو ایکسٹرا آرڈنری کسی کو گالیاں دے سکے اسی کو لیڈر مانتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈر خاموش ہیں یا جو ایکسٹرا آرڈنری بیان نہیں دیتے وہ نکمے تصور کرتے ہیں. لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ اب وہ لوگ جو ڈپریشن کا شکار لوگ ہیں یا جو احساس محرومی کا شکار ہیں، وہ کس طرح دیکھتے ہیں پی ٹی کی طرف، جبکہ ان کا لیڈر جو ہے جو ڈپریشن کا شکار ہے یا جو متعلقہ سابقہ ادوار سے متفق نہیں ہو سکے، تو کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ہو جائے گی. مگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ کیا کیا ڈمپ پڑے ہوئے ہیں، کیا کیا کرائسس سامنے آ رہے ہیں، اور کیا کیا. جیسے کشمیر پہ اسٹینڈ لینے کا ٹائم تھا، کشمیر ساتھ تھا، بھارت ساتھ تھا، کوئی اسٹینڈ نہیں لیا. اس وقت تو پروفیسر جوید اکرم کو کہا گیا کہ جس نے اس کی مدد کی وہ غدار ہوگا، اور جو اس کے ساتھ جموں کشمیر میں جائے گا اور کشمیریوں کی مدد کرے گا وہ غدار ہوگا. اور خود کی 1 سالہ حکومت چلے گی اور اتنا راگ لاپنا، اور اس وقت ایک تقریر سے کشمیر کا ہونا تھا. اب پاکستانی قوم کا جو پیسہ سیلاب سے زدان پہ یا عوام پہ سستی روٹی کے والے سے یا مختلف جگہوں پہ لگنا تھا، اب یہ اس پہ خرچ ہو رہے ہیں، مارچ پہ خرچ ہوئے. اور جس طرح اب یہ لاہور کیوں نہیں چھوڑا جا رہا، کیونکہ پنجاب حکومت کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، خود اپنے گھر میں ادھر رہا تو وہ خود سے پلے سے پیسے ضائع کرنے پڑیں گے. اب ادھر سے ساری سرکاری خرچوں سے جلسے جلوس میٹنگ یہ شیٹنگ. اور لہٰذا پاکستان میں کوئی بھی پرسان حال نہیں، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں کہ کوئی پیسے کا غلط استعمال کر رہا ہے عوام کا، اور کس نے تمہیں اتھارٹی دی ہے کہ تم پیسے کا غلط استعمال کرو. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہاں پہ صحافی دکھتے ہیں، یہاں پہ ضمیر دکھتے ہیں، اور خدا کی قسم ایک انسان نظر نہیں آتا جو بکاؤ نہ ہو. حرام کھانا بھی عام ہے. اور جس طرح مختلف یہودی لابیوں سے پیسے لیے گئے، بھارت کی ایجنسیوں سے بھارت کے شہریوں سے پیسے لیے گئے، وہ بھی زد عام ہیں. اور دوسری تیسری چیزیں وہ بھی سب کے سامنے.
تو لہٰذا یہ چیریٹی پارٹی ہے، کیونکہ جو ادھر آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل چل جائے گا، ہمیں کوئی 1,00,000 1,50,000 روپے کی انکم ہو رہی ہے، اشتہار عالمگیر اس کی باتیں چلا رہی ہوتی ہیں، اور یہ فلاں وہ یہ بھی چیریٹی سمجھتا ہے کیونکہ یہ پاکستانی والا باتیں کرتا ہے، یہ اس کا نام ہے، جو تھوڑا سے ہمدردانہ بیان دیتا ہے، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ اس کو ہمدرد سمجھتے ہیں، جو اس کو پاکستان کے دشمن سمجھتے ہیں، دونوں طاقتیں اس کو پیسے فنڈنگ دیتی ہیں، اور یہ پیسے لے کے یہ اس کا جلسہ جو ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کرکٹ سے آغاز کیا، اب اس کا فین فالوئنگ کو پسند کرتا ہے، تو لہٰذا یہ کہتے ہیں جائمہ کے پاس جائمہ کے پاس کیسے جاتے ہیں، یہاں پہ تو اس کو پروٹوکول ملتا ہے، کیسے مفت کا پیسہ باہر سے مل رہا ہے، اور سیاسی پارٹی بنا لی، لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی، ان سے پیسہ ہڑپ کیا، علیم خان جنگی جیسے بھی جن سے پیسے لیتا رہا، وہ جتنے بھی اس کے سابقہ دوست ہیں وہ سب اس کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، جو سابقہ بیوی ہے اس کو چھوڑ کے جا چکی ہے، اور یہی نہیں اس کا اس کی جو ہے نا، اس میں صاحب بصیرت نہیں ہے، لوگوں کو اس کی اصلیت جانتے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی، وہ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کا کی ذہنیت جو ہے وہ غلام خود آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، سچ نہیں بولتا، اور دوسری بات یہ ہے نہ اس کے پاس ویژن ہے، اور جو اس کے انٹریکٹ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ اس کی اندرونی طور پہ کس قدر پست خالی کا شکار ہے، اور کس طرح اس کی دکیانوسی سوچ ہے، لوگ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور جس طرح مختلف لوگوں اور اسکینڈل بھی سامنے آئے، اور اس قدر اسکینڈل سامنے آئے کہ وہ بھی ہے، اور اب آہستہ آہستہ گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا کسی پارٹی کے مطلب جو ایکسٹرا اپنی فیل کا شکار ہے، اسی لیے کل انہوں نے مزید اٹھانا پسند نہیں کیا، کیونکہ ان کے پاس فنڈس کی بھی کمی آ رہی تھی، اور دوسری طرف یہ نظر آ رہا تھا کہ جس خوش فہمی کے شکار ان کی کیا نظر آ رہی ہے وہ اس میں نہیں ہے، تو لہٰذا بلند نگاہ لیڈر کی ہے، دوسرا ہے کہ اس میں اس کی باتیں دل کو مو لینے والی ہیں، اور تیسرا ہے جہاں پرسوز، اس کے سوز و گداس ہوتا ہے، انسانی کی فکر کا جذبہ اس کے تحت ہوتا ہے، تو پھر اتنا ہاں یہی اب وہی میر کارواں یہی ہے رہتے سفر میر کارواں کے لیے، تو میر کارواں کے لیے رہتے سفر یہی ہوتا ہے جو 3 چیزیں میں نے گنوائی ہیں، کہ اس کے نگاہ بلند ہوتی ہے، اس کے پاس اس کی باتیں دل کو اس لیے لگتی ہیں کہ وہ حکمت بنائی سے پور ہوتی ہیں، اور تیسرا اس کا دل پرسوز ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں کہیں سے بھی لیڈر پاکستان میں نظر نہیں آتی، تو لہٰذا یہ اب گولیاں کیسے لگیں، پہلے سے تھریٹ ملا ہوا تھا، سیکیورٹی کے کرائسس چل رہے تھے، اور بے ترتیب طریقے سے ان کا مارچ چل رہا تھا، اور مارچ بار بار لاہور سے باہر نہیں نکل رہا، کبھی وزیر آباد تک فنش ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کیا گالیاں دی جا رہی ہیں اداروں کو، کس طریقے سے میچ فکس ہو رہے ہیں، اور ہماری حکومت پھر سے آ گئی ہے، ہماری باتیں مان لی جائیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر ان کے بقول پہ اب جو بھی سیاستدان ہے جس کی حکومت آتی ہے، اب جو پہلی حکومتوں نے اس کو ٹائم دیا 3 ساڑھے 3 سال، جب اس کی بونیاں دیکھیں، ایکسٹرا آرڈنری قرضے اٹھا لیے، اور جب ملک نہیں چل رہا تھا، اور جو اس کے خود نمائندے اس سے انحراف بھی ہوئے تھے، انہوں نے پھر ان کو ملا کے اس کو فارغ کر دیا، مکھن سے بال کو جیسے نکال کے باہر پھینکتے ہیں، اسی طرح اس کو باہر نکال کے پھینک دیا، اور جب اس نے بھی سائفر کا رولا لگایا، اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ جیسے پاکستان کی خارجہ پالیسی خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب کشمیر پہ اسٹینڈ لینے کا وقت تھا، اسٹینڈ نہیں لیا، کشمیریوں کو اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی کون کشمیر کے ساتھ ہے، کوئی اسٹینڈ نہیں لیا، بالکل میچ فکس کے تحت کشمیر کو ہاتھ سے چھوڑ دیا گیا، اور کس طرح بیوقوف بنایا گیا، جیسے ایک علاقے کا SHO کسی غریب کی FIR کاٹ کر بے معنی ہمدردیاں دیتا ہے، اور ناقصہ FIR کاٹ کر کہتا ہے کہ میری ہمدردی تمہارے ساتھ اپنے انصاف کرا دوں، اسی طرح ہی کشمیر کا اس نے کیس لڑنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی ہر بار جھوٹا مدینے کی ریاست کا دعویٰ، ایک جھوٹا انسان مدینے کی ریاست کیسے بنا سکتا ہے، یہ میری ذہن میں بالا کر چیزیں نظر آتی ہیں، جو شخص کو پیٹ پہ پتھر نہیں باندھتا، نجائز حرام حلال ہر پیسہ کھائی جا رہا ہے، وہ کیسے، اور میرے پاس اور سب سے کم ٹیکس پیئر تھا یہ شخصیت، اور اس لاسٹ ٹائم اس نے جو ٹیکس ادا کیا 98 لاکھ کا ٹیکس ادا کر دیا، کہاں سے اتنا پیسہ کہ 40 سے 98 لاکھ کا ٹیکس اس نے ادا کیا، پہلے اس کا ہزاروں میں بھی نہیں ہوتا تھا، اور یہی نہیں پھر اس کی جائیدادوں میں کتنا اضافہ ہوا، علیم آباد کی سلائی مشین میں اتنا اضافہ کر دیا، اس نے کہا اتنی کرپشن کرواؤں گا اپنے نمائندوں سے، اور جو جتنے بھی ہیں کہ تم علیم آباد کی کرپشن بھول جاؤ گے، اور دوسروں کی کرپشن کے داخلہ پاؤ گے، اور جو اب جتنے لوگ اس کے بھاگے ہوئے ہیں باہر بھی، وہ بھی ہیں، وہ ایک وہ باغی ہے، اس کا نام کیا ہے، فرا گجر، وہ بھی باغی ہوئی ہے، اور جس طرح اس نے زمینی ہتھیائی ہیں، اور جیسے انہوں نے پیسہ کمایا اور منی لانڈرنگ کی، اور دوسری چیزیں، پاکستان میں تو غریب چھوٹی سی مجرم بھی نہیں کرتا اور اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور یہاں پہ کیا کیا ہو، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جب اب
ایسے اداروں کو جو ملک کے لیے جان بھی قربان کر رہے ہیں ان کو تم گالیاں دو گے، غلط قسم کے الزامات لگاؤ گے تو پھر تمہارے پاس تو کیسز بنیں گے اور پکڑے ہو جاؤ گے. یہ رات ہی کوئی میں کہہ رہا تھا آپ اس وقت ہی پکڑا جائے گا اور صبح دیکھا پکڑا گیا کیونکہ اس کا پتہ چل رہا تھا کہ اب اس کے بین پھر سے بھولنا ہے. تو لہٰذا شہباز گل اب کہہ رہا ہے توبہ کر رہا ہے بھائی میں نے اپنے حصے کا بول دیا میں مجھے مان لینا چاہتا. تو واٹ از دس؟ اب آپ کی خوش فہمی ختم ہو گئی ہے. اتنی بھی آزادی، حد سے بھی آزادی بھی جو ہے وہ بری ہوتی ہے. جیسے لیگل سوچیں کہتی ہیں کہ بڑی آزادی دینی چاہیے عورتوں کو، یہ وہ. اگر عورت اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو اس کی آزادی پہ لعنت. اور اسی طرح آزادی اتنی ہونی چاہیے کہ جتنی وہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتری کی طرف لے کے جا سکے. جیسے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھا جائے، چلو تھوڑا سا ایج دے دیا اپنی اسکول میں چلے گی لڑکی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فن پارٹیوں میں گھومتی پھرتی رہے، عیاشیاں کرتی پھرے اور گھر کو ٹائم نہ دے اور مختلف قسم کی یار پالتی پھرے اور اس طرح کی چیزیں کرتی. یہ آزادی نہیں ہے. اتنی آزادی تو مردوں کو بھی میسر نہیں ہے. مرد کی زندگی کی بامقصد اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا کہتا ہے. بے معنی پارٹی اور بے معنی اخراجات کو تو اللہ بھی پسند نہیں فرماتا. تو لہٰذا مقصدیت سے آری زندگی جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی جو حقیقی معنوں میں انسان ہوتا ہے. ہاں اگر آپ نے اس دنیا کو جنت بنایا تو جو مرضی کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے کچھ پوچھے گا. اور یہ 2 نمبر کے مولوی جو توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیتے ہیں اور پورا قرآن توبہ کے خلاف ہے کہ ہم نے قومی اس لیے تباہ کرتی کے خلاف کیسے کرے گی. تو لہٰذا تمہیں خوف کے خدا ہے. تو لہٰذا جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم مس فاطمہ جناح دیکھیں، اتنی عظیم شخصیت، میرے دل کو لگتی تھی شخصیت، جس نے ساری زندگی شادی نہیں کی اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزار دی اور پاکستان کے لیے کوششیں کی. یہ ہوتی ہیں اور اس کو فاطمہ جناح کو رول ماڈل بناتے ہیں. آج جس طرح لوگوں کو اس کو غلط قسم کا تصور ذاتی کا پیش کرتے ہیں، وہ بھی مجھے حیرت ہوتی ہے. تو لہٰذا اب کس نہج پہ پاکستان کی سیاست جا رہی ہے؟ اب 9 سیٹوں پہ اس کا الیکشن لڑنا اور کہنا کہ میں وائٹ واش کر دوں، کیا فائدہ ہوگا؟ کروڑوں روپیہ پاکستان کا لوا دیا. اس طرح مارچ بھی کروڑوں روپیہ لگ گیا اور جو حقیقی معنوں میں جو پیسہ پاکستان کو ملتا وہ نہیں ملتا. مگر پاکستان کے ادارے بھی اتنے بے بس ہیں کہ کسی نے نوٹس نہیں لیا. اور اتنی آپ کے قوانین میں اتنا بہا. اگر کوئی استعفے دیتا ہے آن دا اسپوٹ، اگر میجورٹی میں لوگ استعفے دیتے ہیں اور اس طرح کا عجیب کسی کو بلیک میل کرتے ہیں اور پاکستانی خزانے پہ غلط توسط پیدا ہوتا ہے یا اس کو ضائع ہوتا ہے، تو اس پہ بھی چیک ہونا چاہیے کہ کوئی اتنی جلدی اتنے زیادہ استعفے نہیں. ہاں ایکسیڈنٹلی کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی اپنی نمائندگی چھوڑ دیتا ہے تو پھر الیکشن ہو گئی کسی نہ کسی سیٹ پہ. اگر کوئی پوری جماعت جا رہی ہے اس طرح استعفے دینے تو دوبارہ ضمنی الیکشن تو نہیں ہو گئے. ہاں جو پہلے سے موجود ہے پارٹی، اگر وہ سیٹیں اس کی کم بھی ہیں مگر وہ اس کو نمائندگی حاصل ہے تو لہٰذا وہ کام چلائے یا جو بھی ہے. اگر ایک ڈراپ آ رہا ہے تو میں کہتا ہوں یہ رول ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی 3 سال بعد گئے کہ نئے الیکشن ہو. نہیں 2 سال اگر نہیں تو نگراں حکومت کے تحت چلاؤ. مگر یہ اتنے مافیاز ہیں، یہ خود سیاستدان جیسے خود ہی ان کے ہر طرح کے کاروبار ہیں، خود ہی قیمتیں بڑھاتے ہیں، کس طرح چیزیں مہنگی. اور پہلے یہی پی ٹی تھی جو راگلا آپ دیکھی تھی، باہر کی دنیا میں چیزیں سستی ہیں، ہمارے ادھر مہنگی ہیں، باہر مہنگی ہیں، ہمارے ادھر سستی ہیں. آج یہ مہنگائی کے جو چیمپئن بنے، کیا انہوں نے کیا گیا جس سے مہنگائی کم ہو؟ کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا کہ مہنگائی کم ہوتی. میں یہ دوسروں کو نہیں کہتا کہ وہ بہت اچھی پارٹیز ہیں، ان کی سست روی تو ان کی موجود ہے مگر ان میں تھوڑی سی اہلیت ہے، مگر اس میں اہلیت بھی نظر نہیں آتی. اور جو سب سے بڑی اس کی بری چیز نظر آتی ہے، ایک انسان جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میں حق کا پلیٹ فارم ہوں، میں حق پہ ہوں یا میں صحیح ہوں، اور ان دوسروں کو گالیاں دینا، اسٹیبلشمنٹ کو غلط برا بھلا کہنا اور اس کو ملوث کرنے کے لیے اپنی طرف اس کا نام کیا ہے ملوث کرنا. یہ بھی چیز غلط ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا ایک بھی سچ نہ ہو، وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے، بغلاتا پھرے کہ میری ہی بات مانو. یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں اگر آپ اچھے ہو تو پھر آپ پھر بھی اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ تم نے نہ مانا تو میں تمہیں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. استغفر. اور جس طرح یہ علماء دین کرتے ہیں کیونکہ یہ مولویوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اور پی ٹی آئی یوتھی اور جتنے بھی سیاستدان ہیں، میں نے آدھے سچ کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی کہ معاشرے میں خرابیاں بھی پیدا ہوئی، ہر کوئی آدھا سچ بولتا ہے. تمہیں تھپڑ پڑا کس وجہ سے پڑا کوئی نہیں بتاتا، ٹھیک ہے. اس طرح کسی پہ الزام لگتا تو کیوں لگا وہ بھی کوئی نہیں کہتا. تو لہٰذا یہ تمام سیاستدان آدھا سچ اس لیے بولتے ہیں، وہ سیاسی طور پہ ذکر ہے. اس کے بعد حقیقت کیا ہے، وہ آپ کو جو تجزیہ نگار بتاتے ہیں وہ کسی نے فروشی کر کے فلٹر کر کے رفو کر کے باتیں آپ بتا دیتے ہیں. میں دل کی باتیں دل تک بتا رہا ہوں، دل سے بتا رہا ہوں. اس میں کوئی بھی
میری لالچ نہیں ہے، اور نہ ہی میں ابھی سیاسی پارٹی اپنی شروع کی ہے کہ میں کسی کو برا بھلا کہوں کہ میری سیاسی چمک ہے. میں تو جب اپنی سیاسی پارٹی شروع کروں میں تو کسی کو بلیمنگ بھی نہیں کروں گا، نہ کسی کے خلاف بات کروں گا، بلکہ آن دا اسپاٹ ہم وہ کام کریں گے جس سے پاکستانی عوام کو فائدہ ہوگا، اور بجائے اس کے بلیم کرنے کی یا کسی کو برا کہنے کی. تو لہٰذا بات چل رہی تھی کہ اگر حق سے نہ ہوتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہوئے ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہوئے اتنی زیادہ کرائسس اور اتنی زیادہ خرابیاں سامنے آنے کے باوجود تم کسی کو یہ کہنا یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہے رہتی تھی. کشمیری آزادی کی بتا رہے تھے، پاکستان کی طرف دیکھتے، پاکستان کی شہر کٹ رہی اس کے دور میں اس کی نائی کی وجہ سے. مجھے بہت انگلش آتی ہے، میں بڑا اچھا کمپلیٹیڈ کر لیتا ہوں بات. کمیونیکیشن کا کیا فائدہ، زیادہ بولنے کا کیا فائدہ اگر آپ کی بات میں حقیقت نہیں ہے، آپ اپنی بات منوانا نہیں جانتے، آپ کسی کا دل موڑ لینا نہیں جانتے، یا آپ میں خامیاں ہی خامیاں اور صرف اے بی سی سنا لینے سے، ایکس وائی زیڈ مضمون سنا لینے سے، یا انگلش خالی ورڈ بھی بتا لینے سے، لینگویج بولنے سے. تو اب چنگیز خان جو تھا اس کو زبان ہی آتی ترجمہ رکھے ہوئے تھے، اور اس کی گریپ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے ہر جگہ پہ اس نے تباہی مچا دی تھی. اگر وہ عالم اسلام کا لیڈر تھا. اسی طرح ضروری نہیں لینگویج سے آشنائی نہیں ہے تو کوئی بڑی بات ہے. آپ کتنا اچھا بولتے ہو، آپ کا میسج کتنا اچھا ہے، اور تمہارا جو ہے وہ ڈیپتھ بھی کریکٹر کتنا ہے. انتہا کے فیصلے ہوتے ہیں مگر اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے کردار میں پختگی ہوتی ہے، اور آپ کو پہلے معاملات کو سدھارنے کی طرف انسان جاتا ہے. پھر جب معاملے سدھرتے نہیں ہیں تو پھر انسان انتہائی اقدام اٹھاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جاتا ہے. پہلے انسان ذہنوں کو اپنی پازیٹیو اور اچھے طریقے سے بدلتا ہے جس میں سچائی ہو، اور یہاں پہ تو سچائی آج پورے کرنا ہے. اور جس طرح علماء دین کسی کو کافر قرار دے دیتے ہیں، کسی کو جیسے مرضی بہتان بازی کرتے ہیں اور اس طرح کے عجیب حرکتیں کرتے ہیں، جبکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں کہ جن پہ قرآن اترا آپ نے کبھی بھی کسی کو کافر نہیں کہا، کافر کو کافر نہیں کہا. اور آپ کو تو پھر اس طرح جس طرح یہ علماء دین یا دوسرے تیسرے لوگ کرتے ہیں، آپ تو روز لوگوں کو ذبح کرواتے ہیں، نوز باللہ. آپ رحمۃ للعالمین بن کے اور لوگوں کو پہلے ذہنیتوں کو ایک اپنے اخلاق و کردار سے بدلا، پھر اپنی نرم مزاج اور پیاری گفتگو سے بدلا. اور جو جاہل تھے، جو اندھے تھے، وہ حقیقت میں مبنی اس لیے نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ گناہوں میں آلودہ ہونے کی وجہ سے وہ شیطانی کے اس قدر قریب جا چکے تھے کہ انہیں سچائی نظر نہیں آتی تھی، اور وہ ان کی تربیت اس قدر غلط ہو چکی ہوئی تھی کہ وہ معاشرہ بھی اتنا غلط تھا کہ وہ اتنی جلدی اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ سرکار نے پہلے معاشرے کو تبدیل کیا، ان لوگوں کی ذہنیتوں کو تبدیل کیا، مثالی معاشرہ بنایا، ان کی ذہنیتوں کو تبدیل کیا، اور جو لوگ غلامی کا شکار تھے ان کے لیے بنیادی حقوق دیے، معاشی طور پہ ان کو سپورٹ کیا، وہ قحط سالی اور ذہنی جسمانی غلامیوں سے نجات دلائی. جہاں پہ کیا ہے ایک بندہ جھوٹ کا غلام ہے اور جھوٹ ہی بولنا پسند کرتا ہے، یوں ٹرن لٹو کی طرف گھومتا ہے، وہ کہتا ہے میں سچائی کا مسیحا ہوں. اور ایسے میں سچائی کا مسیحا انسان کیسے بن سکتا ہے جس کی ہر بات ہی جھوٹ ہو، ہر ایک بات دوسری بات کی نفی کر دے، اور جس کے پاس ایک دوسرے میں اس لیے بھی کو زیادہ نفرت کا اظہار کرتا ہوں کہ دوسری پارٹی کسی کو گالیاں نہیں دیتی کہ تم ہماری پارٹی کو اس کا نام کے جوائن کرو، یا تو ہم آپ کے پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں تو آپ ہم نہ کیا تو پاکستان کو خطرہ ہو جائے گا. تم سے، تمہاری لیڈر سے، تمہاری ذات کو تو خطرہ ہے، پاکستان کو خطرہ نہیں ہے. کیونکہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے جس کا کوئی ویژن نہیں ہے، خالی خیالی پڑاؤں سے زندگی گزارنا. میری بانجی ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ کھوٹی بھی کہتی ہے ہم گاڑی چلانا، موٹر سائیکل بائک چلانا بہت آسان ہے. میں نے کیسے؟ چابی لگاؤ، کسی لگاؤ، ایسے ایسے کرو، بائک چل جاتی. میں نے کہا بیٹا یہ بہت آپ کو بات نہیں کر رہے، یہ کہنے کی آتا ہے. جبکہ اس کے لیے پریکٹیکلی جب انسان جاتا ہے تو پھر کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کس طرح روڈ خراب ہوتے ہیں، کس طرح دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے آپ نقصان اٹھاتے ہیں، یہ بات کی بات ہوتی ہے. تو یہی حال ہوتا ہے. اس ان کو بھی 100 دن کی کارکردگی، 300 دن کی کارکردگی، سوئچ کہاں سے لیتے ہوں، مجھے 10 سال دیتی ہیں، 15 سال کیوں ریاشن کر رہی تھی. سیاسی پروٹوکول چل رہا تھا، یہ سسٹم چل رہا تھا، اور وہ شخص جو بالکل نکھارا اور وہ اس کو اس طرح بڑی دیس. تو لہٰذا میں کسی سے جیلس نہیں ہوں، مجھے جیلس ہونے کا میں کسی سے متاثر نہیں ہوں. جیلس ہونے کی بڑی دور کی بات ہے. متاثر ہوتا ہے تو بندہ جیلس ہوتا ہے نا. میں تو کسی سے متاثر نہیں ہوں، نہ سیاست میں. تو کہنے کا مطلب ہے فری آف ٹاک اچھا نہیں ہے. آپ پاکستان کے حالات دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، اور جس طرح لوگ غربت کے تحت مرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور بےحسی اور کیا آج روز بچوں کے جو قتل و غارت ہو رہی ہیں، جو بچوں کو جو زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، روز بچوں کو گلا دبا کے مار دیا جاتا ہے. کسی کو نے اس کے خلاف کیا پیٹی ہو رہی ہے، اس طرح ہو رہا تھا. آج پنجاب میں 350 وارداتیں ہو رہی ہیں، اور حکومت کس کی ہے؟ الائنس کی ہے. اور از رسپانسبل. آج سارا پیسہ کس پہ لگ رہا ہے؟ مارچ پہ لگ رہا ہے. اور مارچ کا جمع خرچ کیا نکلا کہ صرف یہ بتانا تھا کہ ہمیں استعفے دینے ہیں، اور اتنے مہینے کی مشقت اور اربوں روپیہ لگ گیا. کیا فائدہ؟
اور اور اس شخص جو جب نئی نئی پی ٹی آئی تھی اس کا مارچ دیکھا جاتا تو پورا لاہور جام ہو کے شاہدرہ اور شاہدرہ سے آگے راوی پل اور یہ بھی دیکھنے آتے تھے، اتنے بڑا لوگ کراؤڈ آتے تھے. اب تو یہ پی ٹی شوگر کے سمندر سے ایک ندی سے بھی کام ایک جوہر بن چکی ہوئی ہے، چھوٹا سا تالاب پونڈ بن چکی ہوئی ہے جس میں پورے پاکستان میں پکڑ کر کتنے لوگ ہیں آپ کے سامنے ہیں. اور لوگ بھی وہ جو جھوٹ کو فالو کرتے ہیں، جو ایکسٹراڈنری جذباتی چیزیں پسند کرتے ہیں، اور جبکہ ان کا لیڈر خود جو ہے وہ حقیقت سے پرے اور ناحسنا نظر آتا ہے. تو پھر سی پیک کا منصوبہ بند کر دیا گیا پی ٹی کے دور میں، جبکہ وہ اینٹی امریکن منصوبہ تھا. امریکہ اس کو پسند نہیں کر رہا تھا، بھارت اس کو پسند نہیں کر رہا تھا، مگر ملک بنانے جا رہی جس کو یہ کہتے ہیں امریکہ کے غلام، وہ چائنا کے ساتھ مل کے منصوبہ بنانے جا رہا ہے. ترکی نے وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی کے 2 دفعہ دورے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ رشین کے صدر سے بھی ملے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا نام کیا مختلف حوالے سے ملاقاتیں کی ہیں. تو انہوں نے ڈرے کہ اب ترکی جو ہے وہ اس کے خلاف جا رہا ہے امریکہ کے. اسی طرح رشیا، روس، ایران، یہ سب ایک جگہ پہ لائیں، سعودی عرب. اور اسی لیے تو امریکہ نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اثاثوں کو پھٹتا ہے، کیونکہ جو شخص آرمی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، جو ہر طرح کی انتہا پہ جا سکتا ہے اور اس کی ڈبل ویژن ہو، اور جو خارجہ پالیسی کو بھی خراب کرتا ہے. یہ تو چلو الائنس بناتے ہیں، ہر امریکہ کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ان سے قرضے لینے ہوتے ہیں. ہر ملک کون ملک ہے جو پاکستان میں کرنسی نہیں آ رہا؟ کوئی بھی تیار نہیں ہے. ایون سعودی عرب، چائنا بھی آپ کو اس نہج پہ نہیں لے کے جا سکتا کہ آپ ایک آزاد ریاست بن سکیں. تو پھر یہ الائنس بنا رہے ہیں، اگر اتحادی اگر کسی تمام ممالک کے ساتھ مل کے اور ہر جگہ جا رہے ہیں، اور یہ اور کسی سے حالات بگاڑنے جاتے ہیں، مگر خارجہ پالیسی خراب کی ہے. تاکہ اس کا نام کیا ہے، میرا بڑا بیانیہ چاہیے، غریبوں کو مارا گیا. اب جو جوید ہاشمی تھا، جو اسلام آباد سے بھاگا تھا پہلے 2018 کے مارچ میں کیوں بھاگا تھا، اور جو اس نے انکشافات کی تھی قتل و غارت کے، یہ وہی فیصل واٹا نے بھی باتیں کی ہیں کہ قتل و غارت. اب وہ ڈبل گیم کھیل ہے فیصل واٹا، وہ سمجھ آ رہی ہے، وہ ایک پی ٹی آئی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور جو وہ چاہ رہا ہے کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ جن لوگوں کو پریفرنس پی ٹی آئی میں ملی ہے وہ کام اور مجھے میری سمجھ آتی ہے، اسی لیے وہ جو بھی ہے وہ بھاگا. اس نے پریس کانفرنس کی کر لو. اب کچھ ہی دنوں ملتان میں جلسے میں لوگوں کو جناب محمد کو آتا آ رہی ہے کیا ہوا جی؟ دم گھٹ سے بڑا دم گھٹ رہے ہیں، اوپن ایئر میں دم گھٹ رہے ہیں، اور کتنی لاشیں اٹھائی گئی. اور جو اس طرح مختلف شیخ جی کی زندگی ہے، جو اپنا گھر نہیں گزار سکتا، اس نے کیا سیاست کی؟ خالی بیان بازی کر کے اور حالات کو دیکھ کے ایکسٹراڈنری بیان دے دینا، پھپے کو ٹمائی، اور جس میں وہ بھی جھوٹا مخنافوں کو اور اپنا خرچہ دلانا، اور جس کا ویلے بے روزگار اور عقلی طور پہ نکارا جتنے لوگ ہیں وہ سیاست میں آئے ہیں، وہ جو ذہنی طور پہ کم عقلی کا شکار ہے، اور جن کو بولنے کی تمیز نہیں. اگر میں کہتا ہوں کسی کا انالیسس کرنا ہے تو آپ اس کی کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے آپ کنسسٹینسی دیکھیں، اس کے کہ نہ کہ کسی کے بڑے دعوے دیکھیں. اگر کوئی کسی کی ذات میں تحمل بردباری ہے اور مستقل مزاجی ہے اور ٹھہراؤ ہے تو وہ شخصیت بہتر ہوتی ہے. نہیں جو شخصیت بڑے یہ تمام سیاستدان بڑے بیان دینے سے کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست ہے. اور یہ جو عذاب مسلط پی ٹی آئی کی صورت میں پاکستان پہ مسلط ہوا، وہ بھی سابقہ ادوار کی ناکامیاں تھی. اور یہ جو کہتے تھے کہ ہم نے الائنس کی ہے، اس کا نام کیا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اور مساک جمہوریت پہ سائن، کیونکہ یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے سے جھگڑیں گے نہیں، اور جو ٹائم ہم نے ضائع کرنا وہ ہم لگائیں گے پاکستان کی سیاست پہ، پاکستانی عوام کو ریلیف دینے کے واسطے. تو اب اس کو سمجھا رہی تھی اس پارٹی کو کہ تم نہ اس طرح کے حالات خراب کرو، ہمیں جگہ نہیں دے، پاکستان کے مسائل کی طرف دیکھنا چاہیے. مگر چونکہ اس کے پاس ویژن نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو درباریوں کا شوق پڑا ہوا ہے، لہٰذا جیسے علیم خان جہانگیر ترین بھی چھوڑ کے چلے گئے اس کی دیکھتے ہوئے کہ اس کو ایک عقل نہیں ہے اس کو، تو لہٰذا دوسرے جو ہے نا اس کے پاس سمجھ بھی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ٹیبل ٹاک کا سکیں. قائد اعظم محمد علی جناح گریٹسٹ لیڈر ان مائی آئی، تو وہ ٹیبل ٹاک میں اسے ہندو سکھوں سب کو بے بس کر دیتا تھا، اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ٹیبل ٹاک میں. وہاں پہ میڈیا کا دور نہیں تھا کہ آپ خالی ٹاک کر کے بھاگ جائیں، نہیں، ٹیبل ٹاک کی کبھی بھی نازیب الفاظ قائد اعظم نے نہیں کہے. حالانکہ اس میں لوگوں کی جگہ املاک کو بھی چھینا جا رہا تھا، اور سمجھی اور شدید قسم کی تحریکوں نے بھی مسلمانوں کا قتل عام کروایا، اور جس طرح تباہی کی لوگوں کی املاک چھینی، اور جس طرح
افغانستان کی ہجرت کی وہ بھی تھا، اور جو خلافت کا نعرہ لگایا گیا جو بھی تھا، اور جس طرح ملاق چھینی گئی لوگوں کو روزگاروں سے نکالا گیا، اور کس طرح پریس بند کی گئی، اور جس طرح اتنے کرائسس تھے قائدوں نے سب کے ساتھ حوصلہ اور جرات کے ساتھ، ایون اتنے قائدوں کے خلاف کو دیکھتے ہوئے ان کا لیڈر جو تھا گاندھی وہ مسلمان ہونے کے لیے تھا، یعنی مسلمان سے مراد یہ کہ وہ مسلمانوں کا حمایتی بن گیا اور اس کو ہندوؤں نے مار دیا کہ یہ ہمارا لیڈر ہوتے ہیں، ہم انتہا پسندی کرتے ہیں، یہ ہمیں روکتے ہیں، اور یہ مسلمانوں سے حمایت کرتا ہے حرکت دیا، تو لہٰذا یہ تھا لیڈرشپ کا اعزاز کا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس کے ہر فیصلے بہت اہم تھے اور اچھا لیڈر ثابت ہوا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے سیاست میں پاکستان یوتھ اور اداروں میں کوئی بھی کسی کو نہیں پوچھتا، اگر مہنگائی کی ریشو کسی کی دور حکومت میں بڑھتی ہے تو بجائے اس کے نوٹیفکیشن جاری کرنے کے اداروں کی طرف سے یا عدلیہ کی طرف جو بھی سو کہ تم کہاں چاہتے ہو تم اس کو کنٹرول کرو، مگر نہیں، بلکہ ڈبل ٹرپل قیمتیں، اور بعد میں جو چلا جائے گا اس کے خلاف کوئی کیسز سامنے آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا مہنگائی 2018 کے بعد بہت زیادہ بڑھ تھی، اور جو حالات پیدا کیے گئے اور قرضے کے ساتھ مہنگائی بھی کنٹرول میں لا اینڈ آرڈر اور کوئی بھی مان رہا تھا، اور ٹی وی والے خود کہتے تھے اگر ہم نے ذرا سا بھی مہنگائی پر نوٹس دیا تو چیزیں مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گی اور کال پال جائے گا پاکستان میں، اور یہ وہ فلانے کو بہتر یہی ہے کہ مہنگائی ہو ہی جائے، اور پھر نیا لگانا کہ ہم نے دیکھو کتنا آپ کو منافع ہوگا ہماری دولت، اس طرح کی گورنمنٹ سننے میں نظر آتی ہے۔ تو یہ باتیں جو اہم کہنا جہالت والی ہیں کہ آپ کی 15 بیانات اور یو ٹرن اور اس طرح کی باتیں اس سے اذہان لیڈر نہیں بن سکتے، تو لہٰذا چونکہ دوسری پارٹیز کی غلطیاں تھیں تو اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ آج پی ٹی آئی کا جو ویژن جو ہے وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے باتوں کی وجہ سے، جو ایکسٹرا باتیں کر رہے تھے اشتعال انگیز، وہ آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح ہماری سیاست ختم ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے، لہٰذا اب وہ اسی لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کی طرف سمجھتے ہیں کہ اب ہم شاید چلے جائیں اور اللہ ان چیزوں کا ازالہ اس پہ جو ہم نے کی ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اور نیوٹرل، اور یہ میڈیا والے کی پاگل قسم کے جو تجزیہ نگار کہہ رہے ہوتے ہیں جناب نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا، جو ادارے ہوتے ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں، ووٹ ڈالنا فرد واحد کا کام ہوتا ہے، پورے ادارے نے پالیسی بنا کے نہیں ووٹ ڈالنا، وہاں پہ پھر وہ تو غلامی آ جائے گی کہ سب کو حکم دیا جائے گا تمام ادارہ ہی اس کو ووٹ ڈالے، کسی ناٹ کیا ہاں اسی طرح مختلف جگہوں پہ دیکھا جائے تو یہی چیزیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی اون ویل ہوتی ہے، میں نے آج تک ووٹ کاسٹ کی تو اون ویل ہوتی ہے کہ کوئی جس کو صحیح سمجھتا ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پاکستانی قوم کو وہ پہلا لیڈر ملے گا جس نے کبھی کسی کی پارٹی کو ووٹ ڈالا نہیں، اور انڈیویجول اور کبھی بھی کبھی بھی کسی غلامی نہیں کرتا۔ اچھا چلیں بات کریں، تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اگر کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نیوٹرل ہونا چاہیے ان کو، کیونکہ یہ سیاستدان جو ہے ان میں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی کسی کو سپورٹ، اور جہاں تک وہ نیوٹرل اس والے سے بھی کہتے ہیں کہ ہم انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، معاشرہ نہیں کریں گے، اور اب پاکستانی سیاست کا محور کیا رہ چکا ہے کہ جو قرض مانگ لیتا ہے وہی اچھا لیڈر ہے، کیونکہ اداروں کو پیسے مل گئے اور ملک کا نظام غریب کے لیے کچھ نہیں ہے، اور تھوڑی بہت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے دعوے کریں جو بھی ہے، بہرحال ملک کا نظام چلا جائے، ملک نہ دوالی ہو جائے، وہی لیڈر تصور کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے ملک کا علمی ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک مطلب ہے دیکھا جائے تو اب وہ جو بھی آتا ہے، اب تمہیں پی ٹی آئی کو اگر یہ ہے جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ 3.5 سال انہوں نے دیے، اب انہوں نے اس کی حکومت کی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک دوالی ہو گئی، اس لیے ہم گاندھی مارچ کر رہے ہیں، تمہاری تو بڑا فائدہ ہے اگر ملک دوالی ہوگا، کیونکہ یہ ان کی وہ ساری زندگی میں نائل ہو جائیں گے اور ان کی سیاست پہ لوگ تھوکیں گے، اور تمہیں اتنی چیمپئن ہو تو انتظار کرو، انہوں نے تمہیں 3.5 سال دیے، تم 1 سال دے گے، وہ کہتا ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ کرائسس دور کر سکتا ہوں، تو دیکھو تمہیں کیا بے صبری پڑی ہوئی، کسی طریقے سے اس کی حکومت سے مجھے جو میری رہائشیاں نہ اور سب کچھ مجھے مل جائے اور میں کرتا ڈڑا سام بن کے پاکستان کا خزانہ اڑکا لوں، یہ خواہشیں پیدا پڑی دیس لہٰذا دکھ ہوتا ہے کہ غریب کو کچھ نہیں ہے، نہ ایجوکیشن مل رہی ہے، روٹی گیس بجلی بنیادی سہولیات کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھکوں کے، اور آج جو ایک طرف لبرل سوچیں پر وانٹر آ دی گئی ہیں، جو لبرل سوچیں جہاں پہ انسان کی عزت ہی صرف پیسہ تصور کی جاتی ہے، اور یہ سیاستدان جس طرح پیسے کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور یہ خدا کو جواب دہ ہوں گے کہ کس طرح پاکستانی قوم کا پیسہ ضائع کیا اور کس طرح پاکستانی قوم کے ساتھ کھیلا ہے، اور وہ پاکستان کے شہیدوں کے ساتھ مذاق کیا ہے، پاکستان کی جڑیں انہوں نے اپنی حرکات اور غلط قسم کی پولس کی حرکتوں کی وجہ سے
خراب کی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے رشیا آپ نے کہا رشیا کون سا اتنا حج سے نالا ملا گا جی جو تمہارے سے بول کرے گا. یہ جو بونگے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آج حکومت چلے گی تو اب امریکہ نظر آنا شروع ہو گیا اور سیفر رشیا نے کتنی جنگیں لگائیں جی آپ کے سامنے. رشیا نے پھر اپنا فن تیز کر لیا, امریکہ کو للکار ہے. نہ ہمارے لیے امریکہ اچھا ہے نہ ہمارا رشیا اچھا ہے. ہمیں تو اپنے ملک کو کی سلامتی کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کے لیے ہم نے قرضوں کو میں کمی کرنی ہے اور ہم نے اپنے پہ نثار پیدا کرنا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے, ہم نے سی پیک کو اسٹرانگ کرنا ہے. بلوچستان میں ہم چائنا کے ساتھ مل کے انڈسٹری لگا سکتے ہیں پارٹنرشپ پہ کہ انفراسٹرکچر اور تمہاری بلڈنگ تمہاری اور تم لیبر ہماری اور ہمیں کچھ پارٹنرشپ پہ شیئر ملتے ہیں اور یہ پھر ہمارے قرض بھی ہو جائیں گے اور ہم لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ بے روزگاری ہے اور وہاں پہ بے باز بھی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ایج ہے مگر یہ چیزیں کوئی بھی سیاست اس طرح نہیں سوچتا. اور یہ سولر پہ سارا سسٹم چلا جائے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کا سسٹم اور بجلی کم سے کم استعمال ہو اور غریب لوگ سے بجلی پہ جائیں کیونکہ ان کے پاس سولر پینل کرنے کا ہے. مگر یہاں پہ کوئی صرف چیز کیمرے میں محفوظ نہیں ہے. سارے پنجاب سے کھاڑ لی گئے چور لے گئے ہیں اب پتہ نہیں میٹرسن پہ کتنے لے گئے ہیں جیسے بھی لے گئے ہیں کھربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. سرکاری مشینری کو اب ایک چور پہ دوسرا چور بٹھا دیں گے. میں فرض کریں میں ہوں میں ایک چوکیدار کو رکھتا ہوں کہ تم حفاظت کرو اگر وہی چور نکل آئے اور اس کا نام کیا ہے وہ جو چور آئے اس کے ساتھ مل کے دکان لوٹ کے لے گئے تو میرا کیا قصور. اسی طرح میں اب ان چوروں کو دکھانے کے لیے میں ایک اور چور ایک بندہ ہائر کر لوں کہ ان کی نظر رکھوں وہ بھی ان کے ساتھ محفوظ کر کے لوٹ کے اپنی بڑی ہوئی. تو یہاں پہ جتنے بھی سیاستدان سے لے کے یہ پولیس کا محکمہ آپ کا کتنا ٹھیک ہے وہ بھی آپ دیکھیں. ججز تک ذاتی پسند ناپسند پہ فیصلے کرتے ہیں تو پھر ایسے کوئی سسٹم نہیں چلتا. اور اوپر سے جیسے 1 منٹ میں فیصلہ سنا دیا تاہا یار نائل دوسرے دن کہہ دیا چلو جی تمہاری غلطی ہے چلو جی اب نائل بھی تمہاری ختم کریں گے. بڑی کسی بونگی کیسی چل رہے ہیں ان کو خود قوانین کا نہیں پتہ کہ قوانین پتھر پہ لکیر ہوتے ہیں اتنی جلدی نہیں بدلتے. اور جیسے میں نے کہا کہ اتنی جلدی یہ کہنا کہ پورے ہی استعفے دے دیں اور ایک 9 جگہ پہ جیسے انہوں نے الیکشن لڑا ایک ہی شخصیت ایسے نہیں ہو چاہیے 2-3-4 پلیسز ہو سکتے ہیں ایک جگہ پہ اور پتہ بھی ہے اس کا رزلٹ 0 نکلا کہ وہ ایک بندہ ساری سیٹیں وہ نہیں کر سکتا. تو بڑی لہٰذا آپ کا کوئی بھی قوانین کے حوالے سے دیکھا جائے اور یہ جو بلدیاتی الیکشن کا راغل آپ نے کیا آپ کے پاس فنڈ ہے جو بلدیاتی الیکشن کر کے لوگوں میں تقسیم کر نہیں ہے ابھی کیوں راغل آپ ہیں بلدیاتی الیکشن میں مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا. تو پاکستان کی سیاست میں جو ہے نا اخلاقیات کا جنازہ نکلا نظر آتا ہے اور حوث اقتدار کی جنگ نظر آتی ہے اور یہاں پہ سچ کوئی نہیں بولتا اور مفادات اور گڑگڑ کی طرح رنگ بدلنا کیونکہ انہوں نے اچھی شخصیت دیکھی نہیں ہے انہوں نے لیڈرشپ دیکھی نہیں ہے. تو یہ کیسے اس کا نام کیا ہے یہ اس کا نام کیا ہے سچ بولیں گے یا اچھائی کی بات کریں گے یا ان کے لیے عوام کے لیے کوئی ویژن ہوا ان کے پاس یہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پیٹ خود بھریں گے کرپشن کر کے تو پھر ہی کسی غریب کا سوچیں گے. تو آج یہ کہتے تھے کہ ابھی شماز شریف جو ہے نا وہ بینرز پہ پیسے لگاتا ہے اشتہارات پہ لگاتا ہے. آپ جگہ جگہ دیکھیں جو کمپین اور پبلسٹی چل رہی ہے کافی مہینوں سے یا جتنا پی ٹی اے کے دور میں یہ کمپین پبلسٹی کی بڑی ہے میرے خیال میں کسی نے بھی نہیں اتنے پیسے لگائے. تو لہٰذا چونکہ یہ فنڈنگ کی وجہ سے لیگل اور غیر لیگل قانونی اور غیر قانونی طریقے جیسے بھی فنڈنگ استعمال ہو رہی ہے اور اس کا ان کو یہ اس وجہ سے اور جو اس کے جو انرجی گینر ہیں جو اس کے ساتھ کٹ پتلی اور غلام اس کے پھرتے ہیں ان کو انرجی اور پیسے مل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ان کے جو اس کا نام کے جو ہوتے ہیں جو ووٹ ڈالنے کے لیے جو ہوتے ہیں وہ کارکن وہ اس کا نام کیا ان کو ان کی ویڈیو ہٹ ہو جاتی ہیں وہ اس لیے بڑے خوش ہوتے ہیں ان کو پیسے مل جاتے ہیں. اور جس طرح یہ اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں وہ بھی ایک تصدیق کرتے ہیں اور ابھی ان کو بہت زیادہ ڈیل دی الطاف سے ہم نے اداروں کے خلاف بات کی اس کے دفاتر بند تقریریں ہمارے ساتھ بند اس کو کیوں ڈیل دی جا رہی ہے اس لیے ڈیل دی جا رہی ہے کہ یہ اپنی بیانیے سے خود کیا اور روز جتنا زیادہ جھوٹ بول رہا ہے جتنے غلط باتیں کرتا ہے اور گنڈا آئندہ کو نہیں چھوڑوں گا فلاں کو نہیں چھوڑوں گا عدلیہ کے جج کو دھمکیاں لگا دیں پھر اس سے بھی معافی مانگ لی اور پھر اس طرح جس کا بولنے کا خیال ہے جو کہتے ہیں میں سب کو مروا دوں اور میں ہی لیڈر بن جاؤں اور جتنی بھی دوسری جگہ مر جاؤں میں اکیلے رہ جاؤں لوگ میری پوجا کریں ایسے نہیں سچ بولنا نہ آئے اور لوگ اور پھر دوست جبانا اور لوگوں کو عرض کرنا کہ مجھے ہی سچ پھر نفرت پھیلتی ہے ان لوگوں میں جو اہل عقل ہوتے ہیں اہل شعور ہوتے ہیں عقل مند ہوتے ہیں وہ جھوٹے کا کام نہیں دے سکتے.
ہاں تم یہ کہو کہ کہ ٹھیک ہے میں سیاست کر رہا ہوں اور جس طرح بھی مجھے سیاست کرنی آتی ہے، جھوٹ پہ مبنی سیاست ہے یا لوگ جھوٹ پہ مبنی سیاست ہے، اگر کوئی سپورٹ کرتے کریں نہیں تو نہ بھی، تو پھر ہوتا ہے لوگ وغیرہ وہ اس کے خلاف اتنی باتیں نہ کریں، مگر جب یہ کرے گا اور میڈیا چینل بھی اس کو اس لیے تھوڑی سی ترغیب دیتا ہے، اس لیے تاکہ یوتھ یہ ہمارا چینل دیکھ لیں اور ہمارے تھوڑی سی ویورشپ بڑھ جائے، بس اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں ہاں بہت اچھا انسان ہے، یہ بہت اچھا لیڈر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چینل کی ریٹنگ چل جائے، کیونکہ ریٹنگ کا بھی چکر ہوتا ہے، مالکان 2-2-3 کروڑ روپے سے چینل پہ آ جاتے ہیں، وہ بھی انہوں نے فنڈ بھی نہیں ہوتے ہیں کسی نہ کسی کی، اور پھر اس کے علاوہ اس کا نام کیا ہے ریٹنگ کے چکر میں یوتھیا دیکھ رہے ہوئے اور 2-3 چینل ایسے ہیں کہ بالکل یوتھیا چینل بن چکے ہیں اور وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ سمجھنے لگے ہیں جو سپورٹر ہیں، اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی درباری بات کر رہا ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ اتنی شاید انہوں نے اپنے باپ کی کبھی تعریف نہیں کی ہوگی جس طرح وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا پاکستانی میں کہتا ہوں کہ پاکستانی کی سیاست کے لیے نئی پارٹیز کا معاشی وجود لینا بہت ضروری ہے، نئی پارٹیز بننی چاہیے، اور جو نئی پارٹی 2-4 نظر آتی ہیں ان میں اتنا دم خان نہیں، اس میں لیڈرشپ کی اس قدر کمی نظر آتی ہے کہ وہ ابھی وہ اپنا جو ہے نا وہ اس زوم میں نہیں، جیسے پاکستان زمین پارٹی تھی، جواد احمد کی پارٹی تھی، اس کے علاوہ جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی ابھی جماعت اسلامی کو میڈیا اتنی کوریج نہیں دیتا، ان کے جو رہنما اتنی کوریج نہیں ملتی، وہ اس کے کیا وجہ ہے، ان کو سوچنا چاہیے، ان کو اپنی پارٹی، حالانکہ وہ تھوڑے بہت چیریٹی ورک بھی کر دیتے ہیں، یہ وہ اس طرح مختلف، میں کہتا ہوں مزید نئی پارٹیز بننی چاہیے تاکہ یہ جو چھاپ لگی ہوئی ہے 3-4 پارٹیوں کی پاکستان میں وہ ختم ہونی چاہیے، تاکہ اس کا نام کیا ہے شاید کوئی اچھا لیڈر سامنے آ سکے، مگر ابھی تک کوئی پاکستان میں اچھا لیڈر نظر نہیں آ رہا کہ جو پاکستانی قوم کے حالات بدل سکے، بہرحال مگر دکھ ہوتا ہے کہ کیسے پاکستان کی جیسے سے نکلے گا، کیونکہ کوئی بھی اس میں نہیں نظر آ رہا، اور ہاں یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اس والے سے بڑی خوش ہے کہ یہ جتنا تپ رہا ہے عمران خان، جتنا ایکسٹراڈنری ووٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے اتنا ہی وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی سیاست ختم ہو رہی ہے، اور جس طرح اس کے کیسی بات ہے کسی وقت بھی وہ نائل ہو سکتا ہے، ابھی اس نے مارچ ختم کیا ہے صرف اس لیے ختم کیا ہے کہ وہ نائل بھی ہو سکتا تھا، اور اتنے زیادہ اس کے کیسز ہیں اور اتنا زیادہ اس نے عجیب عجیب بونگیاں لگائی ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کی، اور کرپشن اور دوسرے تیسرے کیسز توشہ خانہ اور جو بھی ہیں، اور جو جتنی بھی گند لگے ہیں، جو بھی فال فنڈنگ کے والے سے ہو جائیں، تو اگر یہ نائل ہو جاتا ہے تو پھر پارٹی تو کوئی لیڈ کرے گا، تو اس کی جو خوش فہمی تھی وزیر اعظم بننے کی وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا میں بھی اس وجہ سے بھی اس نے دھرنا مارچ ختم کر دیا ہو، اور جو عجیب عجیب حالات، اور اب یہ بڑا پلائٹ بننے کی اور انسانیت کا ہمدرد بننے کی کہ راستے بند کرنے سے ایسا ہوگا، یہ ہوگا، 3-4 دفعہ تم اٹیمپٹ کر چکے ہو، نہ تمہاری دھمکیوں سے یا اس طرح کی چیزوں سے کسی پہ اثر نہیں ہوا، اب تم نے دیکھا کہ مزید میں اس کا نام کیا کروں گا، مزید اگر نقصانات ہوں گے تو بہتر ہے کہ میں بالکل سائڈ پہ ہو جاتا ہوں تاکہ اس سیاست بھی بات جائے اور ہمدردی بھی جتا دیں، دیکھیں کہ میں نے کہا لوگ ذلیل نہ ہوں، راستے بند نہ ہوں، یہ نہ ہو، اور جو پاکستانی قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے وہ کس طرح ختم کیا ہو، اس وقت تو یہ کہتے ہیں 2 لاکھ میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے، اور آج سارا پیسہ ضائع ہو، اور کے پی میں جس طرح کرپشن کے بعد، اور یہ سارے سنگل کرپٹ ہیں، لہٰذا یہ کسی پہ کیسز بھی نہیں آتے، اس لیے میں آتے یہ کہتے ہیں کہ اپنی سیاسی بیانیے کی موت سارے مر جائیں ایک دوسرے، وہ کہتے ہیں سیاسی بیانیے کی موت مار رہے ہیں چلو مرتے رہیں اور گین کرتے رہے پاور، مگر احتساب نہیں ہو رہا، جو کرپشن کر رہا ہے، جو پیسے غلط استعمال کر رہا ہے، جو داروں کو غلط استعمال کرتا ہے یا داروں کے خلاف بولتا ہے، یا جیسے پولیس ہے، پولیس کٹ پتلی ہوتی ہے، پولیس کیوں جیسے آرڈر آنا ہے 1 منٹ میں تبدیل نہ کر دیں، تھر تھر کام کیا ہے، کسی کے مطلب بھی کیس بنا دو، ہمیں جی آرڈر ہے ہم کیا کریں، واٹ از دس، ایک شخصیت اگر خود احتسابی نہیں کرتی اور بیلنس نہیں سوچتی، اس کو سیادہ میں میرا خیال میں کلانے کا حق نہیں ہے، اور ان کے ظرف تو اتنے ہیں کہ ان کے ظرف اتنے کمزور ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے ان کو انسان کہتے ہیں، کیونکہ جس طرح کی گھٹیا سیاست کرتے ہیں سیاستدان سارے، تو لہٰذا ایسے میں جب ٹیچر گاڑی کیا سفر طے کرے، پھر ٹیچر مائنڈ اور کم ظرف لوگ کیا پاکستان کو لیڈ کریں گے، تو لہٰذا جب تک پاکستان کو ایکسٹرا لیڈر نہیں ملتا، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں آتے، تو اللہ کرے کہ کوئی ایسا لیڈر مل جائے، مگر دیکھا جائے تو جس گورنمنٹ کو مہنگائی کا احساس نہیں تھا، آج مہنگائی کا احساس وہ بڑا جو، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسے سوال پیدا کر دے کہ اچھے لیڈر پاکستان میں پیدا ہو جائے، مگر اس گندے سیاسی نظام میں کوئی ایک اچھا لیڈر کیسے سروائیو کرے گا، کہ اس کو بھی
واش کرنے کے لیے ایکسٹرا انرجیز کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ انرجی سے مراد پاورس جو اللہ کی طرف سے جیسے صوفیہ دان کے پاس ہوتی ہیں، کیونکہ دو طریقے سے دنیا فتح ہوتی ہے، یا تو ظاہری اسباب سے یا پھر اللہ کی مدد سے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جیسے قائد اعظم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض و برکات سے پاکستان حاصل کر لیا، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو اور وہ سارے حالات اپنے کنٹرول میں لے لے روحانی طاقتوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے، مگر وہ ابھی شخصیت فی الحال نصیب نہیں آ رہی. مگر ظاہری اسباب اگر دیکھا جائے تو ظاہری اسباب والے جتنی مرضی کوشش کریں انہیں سیاست میں انٹری کرنا اور کامیاب ہونا بولنا مشکل لگ رہا ہے. ایک اچھے انسان ہے، اچھا انسان ابھی تک میں کہتا ہوں ایک بھی سیاست میں مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ بھی نوٹ کر. لہٰذا میں کیا کر سکتا ہوں، میں صرف دل کی بات نکالنے میں کبھی کبھی مہینے 2 مہینے بعد سیاست پہ بات نکال لیتا ہوں، مگر میرا نہیں دل کرتا کہ میں روز سیاست پہ بولوں، کیونکہ میں بیزار ہوں ان چیزوں